محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کو بھی دوسرے مہینوں پر دو قسم کے امتیاز حاصل ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اور دوسرے یہ اشہر حج میں سے ہے۔ اشہر حرم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین پیدا فرمائے تھے اسی دن یہ طے کر دیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے۔ کہ سال کے 12 مہینے ہونا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا، اور اسی دن مقرر فرما دیا تھا جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ اس طرح ہیں، یعنی ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، وہ تو اس کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ عید کے فوراً بعد آنے والے 3 متواتر مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے تھے، اور ایک مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم قرار دیا، حرمت والے مہینے۔ ان مہینوں کی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ جائز نہیں ہے، لڑنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ لڑائی جہاد ہو اور کافروں کے خلاف ہو تو وہ بھی ان مہینوں میں جائز نہیں تھی۔ اور جائز نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں خود سے کسی کافر گروہ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ ہاں، وہ اگر حملہ کر دیں تو پھر دفاع کے اندر تو لڑائی کرنا جائز ہے، کہ دشمن کو تو حرمت کا کوئی پاس ہے نہیں، تو وہ اگر ان مہینوں میں ہم پر حملہ کر دے تو اس کے دفاع میں لڑنا تو جائز ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پیش قدمی کر کے کسی دشمن پر، کافر پر ہم حملہ نہیں کر سکتے ان 4 مہینوں کے اندر۔ یہ حکم چلا آتا تھا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلا آتا تھا، تو زمانہ جاہلیت میں جو کفار عرب تھے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے فی الجملہ۔ ان کے یہاں بہت لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، قبائلی لڑائیاں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا وہ سب پاس کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے اندر ہم جنگ نہ کریں۔ اگرچہ اس کے لیے کچھ انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کر لیے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ مثلا لڑنا تو ان کی سرش میں داخل تھا، اب 3 مہینے مسلسل ان کی تلواریں نیام میں رہتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو رہا ہوتا، تو 3 مہینے تک خاموش بیٹھنا اور لڑائی نہ کرنا یہ ان کے اوپر بہت شاق ہوتا تھا۔ لہذا جب 3 مہینے گزر گئے، ذوالقعدہ بھی، ذوالحجہ بھی، محرم بھی، اب محرم کا مہینہ آتا
تو محرم بھی اشہر حرم میں داخل تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ لڑائی کریں، 3 مہینے خاموش بیٹھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو جب محرم کا مہینہ آتا کہتے بھائی اس مرتبہ محرم جو ہے وہ 1 مہینے بعد آئے گا، سفر پہلے آ جائے گا اور محرم بعد میں آ جائے گا۔ یہ حرکت کرتے تھے جس کو نسی کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کی ممانعت فرمائی۔ بہرحال تو 4 مہینے ایسے تھے جس میں لڑائی کرنا حرام تھا۔ اب اس میں تو علماء کرام کا آگے اختلاف ہوا ہے کہ آیا یہ حرمت اب بھی باقی ہے یا منسوخ ہو گئی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے اور ہم اس مہینے کے اندر کسی دوسرے پر اپنی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک بڑی جماعت علماء کرام کی یہ کہتی ہے کہ یہ منسوخ ہو گیا، یعنی لڑائی کرنا یا جنگ کرنا ان مہینوں کے اندر جو حرام تھا وہ حرمت منسوخ ہو گئی اور اب ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا جائز ہے۔ لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نفلی عبادتوں کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان تینوں مہینوں کے اندر نفلی عبادتوں کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ہے، اور اس میں اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات میں اپنا وقت صرف کیا جا سکے وہ کرے۔ تو یہ مہینہ انہی مہینوں میں سے ہے کہ اس میں عبادات اور طاعات، نمازیں، روزے، صدقات، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، یہ سارے اعمال اس مہینے میں زیادہ ثواب رکھتے ہیں بنسبت دوسرے مہینوں۔ عجیب کچھ معاملہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے اب تو شاید وہ تصور زیادہ موجود نہیں رہا، لیکن سال سال تک مسلمانوں کے معاشرے میں یہ بات مشہور رہی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے تھے۔ خالی مہینہ ہے، خالی مہینے کے معنی یہ کہ اس میں یہ کوئی اگر اس میں نکاح کیا جائے گا تو وہ مبارک نہیں ہوگا، منحوس ہوگا، اس میں کوئی شادی کی تقریب نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، یہ منحوس مہینہ تھا۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے جس کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ اس کے برعکس جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اشہر حرم میں داخل ہے، لہذا اس میں اور ذوالحجہ اور محرم میں بھی اور رجب میں بھی جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت بندہ کر سکتا ہو اتنا ہی اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بنے گا عام دنوں کے مقابلے میں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں نفلی عبادتوں کا جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشہر الحج میں سے بھی قرار دیا۔ اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں، حج کے مہینے شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ میں تو حج کے سارے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اشہر حج یعنی حج کے مہینے وہ شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ شوال سے شروع ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر شوال سے ہی احرام باندھ لے اور احرام باندھ کے چلا جائے تو وہ اشہر حج کے اندر حج کرنے والا سمجھا جائے گا، اگرچہ حج کے ارکان جو ہیں وہ ذوالحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ اشہر حج میں سے ہے اس لیے اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہو گئی۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے فرمائے وہ سارے کے سارے ذوالقعدہ میں ہوئے، جتنے بھی عمرے ہوئے ہیں۔ عمرۃ القضا ہوا تو وہ ذوالقعدہ میں ہوا، جعرانہ کا عمرہ ہوا وہ بھی
ذوالقعدہ میں ہوا. غرض جتنے عمرے سوائے اس عمرے کے جو حج کے ساتھ تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ ذوالحجہ میں ہوا. باقی 3 عمرے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں فرمائے تھے. ذوالقعدہ کا گویا اس لحاظ سے بھی ایک شرف ہے کہ اس میں آپ نے سارے عمرے فرمائے. تو یہ تینوں خصوصیات ہیں اس مہینے کی، اور اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے.